بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرف اس کو اس بنیاد پہ کہ وہ اس عقلی بنیاد پہ کام کرے گا۔ اس کی جو محدود سوچ نہیں ہے، ایک وسیع سوچ ہے۔ اس نے جو کام کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے اور کس حد تک وہ جا سکتا ہے، کتنی بہترین اس کے اختیارات ہیں اور وہ ان اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے، صلاحیتیں جو ہیں ان کو صحیح استعمال کر سکتا ہے، اور پوری انسانیت اور عام جو نسلیں ان کی بقا کے لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حج میں جو یہ 10 ایام ہیں، والفجر والیالin عشر، صبح فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمام یہ جو 10 دن ہیں ان میں کیے جانے والے نیک کام باقی دنوں باقی مہینوں میں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جہاد کی قتال کی بھی تو کہا، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے اس کے درجہ زیادہ ہے، لیکن باقی جو بھی اس میں عبادات کریں گے، اس کے خیرات کے انفاق کریں گے، تو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ ثواب ہے باقی دنوں یعنی باقی مہینوں میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اس میں ہے کہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ کے جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صغیرہ گناہ، ایک جو گزر گیا سال اور ایک آئندہ آنے والے صغیرہ گناہ۔ تو جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور کسی کا اگر حق لیا ہے، حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کریں گے یا اس سے معافی مانگیں گے کہ وہ معاف کر دے گا، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں میں لینی چاہیے۔ اللہ کے حق توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، اور بندے کے جو حقوق ہیں جب تک ان کی تلافی نہ کی جائے یا بندہ معاف نہ کر دے تب تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ توبہ استغفار کرنے سے۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کا یہ جو اپنے اپنے ملکوں کے تحت بنائیں گے تو اس میں روزہ رکھیں گے اور اس میں بڑا اجر ہے، 2 سال صغیرہ اور کبیرہ صغیرہ کا نام کے کفارہ ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان کی جو 2 اس کی خصوصیات ہیں، ایک جو نوری ہے، ایک جو اس کے اندر خاکی، ایک اس کے زمین سے اس کے جتنے بھی سوئل جو مٹی ہے وہ خصوصیات، ایک روح ہے جو اس کی نورانیت والی کیفیت ہے۔ دونوں چیزیں، تو دونوں چیزیں، ایک تو جسم جتنا آپ کا صحت مند ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کے اندر آپ کی توانائی موجود ہوگی، کام کرنے کی صلاحیتوں کو آپ جلا بخشیں گے تو آپ اچھا کام کر سکیں گے۔ یعنی یہ جو فزیکلی طور پہ آپ جتنا فٹ رہیں گے، فزیکلی طور پہ آپ جتنا اچھا اپنا پرفارم کرنے کے لیے آپ فزیکلی طور پہ، اور پھر آپ کا جسم اگر توانا صحت مند ہے اور آپ کے ذہن پہ بھی اثر پڑے گا، ذہن بھی اچھا ہوگا، اور ذہن پہ بھی اگر آپ نے کام کیا ہوگا کہ اسے اچھے خیالات سے، اچھی ایک کیفیت سے، اچھے جذبات اور اچھی فیلنگ سے، تو ان کو ہمارے ذہن کو اور ہمارے جسم کو ایک توانائی ملے گی تو ہم آگے جا سکتے ہیں اور آگے بڑھیں گے۔ دوسرا جو روحانیت ہے اس سے وہ بھی دونوں یہ کنیکٹ ہیں آپس میں، تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے، نماز میں، قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، دین کی دوسروں تک پہنچانے میں، نشر و اشاعت میں، امر المعروف نہی منکر میں، تو یہ جتنی چیزیں مل کے ہمیں آگے لے کے جائیں گی۔ تو ہمیں دونوں لحاظیت میں اس جسم کو دیکھنا چاہیے، خاکی بھی اور نوری بھی۔ یعنی جو جتنی آپ ہیلدی رہیں گے، جتنے آپ اپنے اندر قوتیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہم سیکھیں گے، اور ان قوتوں کو ہم کس طریقے پہ کہاں لگائیں یہ سیکھیں گے، اپنے جذبات کو کتنے اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں استعمال کرنا چاہیے، تو ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی ہمارے ذہن میں یہی رہنا ہے
کہ رضا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کریں گے، اس کی جو عنایات سے ہمیں اتنی فیورز، اتنی عنایات ملی ہے، ہمارے اندر اتنی جو گنجائش ہے، تو اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ تو دونوں چیزیں، ایک ہمارے پاس خاکی جسم، ایک جو ہمارے نوری ہمارے روحانیت ہے، ان دونوں کو ہم کتنا طاقتور کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم صرف ہمارا جو وجہ بنے گی تو کیا کہ ہم اس طریقے سے کام کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں استعمال کر سکیں گے۔ تو دونوں چیزوں کو ملائیں گے، ایک تو یہ کہ یہ 10 دنوں کی جو اہمیت ہے کہ ان میں عبادات، تقوی، انفاق فی سبیل اللہ، بیٹھ کے سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر جو رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا سیکھوں، دنیا میں جو مجھے موقع دیا گیا ہے اس کو میں صحیح کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی جسمانی قوتوں کو بھی اور روحانی قوتوں کو بھی مضبوط کریں، اچھا کریں، ترقی دیں، اور جتنی ان کی بہتری کی جا سکتی ہے ایک انسان کے ناطے، تو اس کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن یہ چیزیں اسی وقت اچھی ہوں گی جب ہم ان پہ اپنا صبر استقامت کے ساتھ کام کریں گے، اپنی پوری سوچ سمجھ کے کام کریں گے، اپنے خیالات کو دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور اس سے آگے ہم کیا سٹیپ لے کے جا سکتے ہیں۔ پرو ایکٹیو رہیں، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں ان کو پہلے سے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، تاکہ اس وقت وہ ہم کوئی بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں گے، ایمبولینس ہوگی آپ کے پہلے سے ذہن میں کہ اس کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم پورے ہو تاکہ ہم تیاری کی۔ اسی طرح انسان کی جو اخلاقی تربیت ہے اس کو بھی یہاں پہ تربیت دینا، تزکیہ کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، اور یہاں پہ جو وقت ملا ہے اس کو اچھا استعمال کرنا۔ تو یہ انسان کی جو دونوں چیزیں ہیں، ایک فزیکل ایک روحانی، یعنی ایک ہمارا جو جسم ہے اس کو توانا صحت مند ہونا چاہیے، یہ ایک اتنا خوبصورت نعمت ہے، اس کو ہم جتنا اچھی طرح استعمال کر سکیں گے۔ دوسرا جو ہمارے روحانی ہے، روحانی طور پہ ہم کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو ہم بہتر کریں گے تاکہ ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم صحیح جگہ پہ لے کے جائیں گے۔ اور یہ جو 10 ایام گزر رہے ہیں ان میں انفاق کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں، لوگوں کی کیا مدد کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے روحانی ہے کہ ہم نمازوں کا، قرآن پڑھنے، سمجھنے، ذکر اذکار اور لوگوں کو سکھانے میں، دین کا سکھانے میں، فہم حاصل کرنے میں، اور اپنی تربیت اس طریقے سے حاصل کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنی قوت کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے زندگی میں نیکسٹ جنریشن جو ہے ان کو بہت اچھا آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ کس طریقے سے بہتر پرفارم کریں، بہتر کام کریں۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو یہ کام یعنی ایک دم نہیں ہوں گے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مسلسل اس کو کنٹینیو رکھے جائیں گے۔ جتنا ہم ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے کریں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور جو کچھ اچھا نہیں ہو رہا اس کو کس طریقے سے بدل کے جو اچھا کیا جا سکتا ہے، دونوں چیزوں کو ہم اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ترقی کا راز یہی ہے کہ انسان آج کا دن جو ہے گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بہتر ہونا چاہیے، تو وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں چیزوں کو، ایک تو ہمارا جسمانی طور پہ ہماری قوتیں بڑھنی چاہیے، ہماری سوچ جتنی اعلیٰ ہوگی، ہم جتنے بہترین سوچ سکیں گے، انفرادی سوچیں گے، اجتماعی سوچیں گے،
دین و دنیا کے بارے میں سوچیں گے، کس طریقے سے لوگوں کو آگے لے کے جا سکیں، اور روحانی طور پہ لوگوں کو کیسے آگے لے کے جائیں، لوگوں کی کیسے مدد کی جائے، تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں پہ مسلسل کام کرتے رہنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ دن کیا اور اس کے بعد رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلسل کام کرنے کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی فلاح فوز اور دنیا اور آخرت دونوں اس میں اچھی کام کریں، لوگوں کو ہمت دلائیں گے تاکہ وہ ہمت سے کام کریں، لوگوں کے اندر جرأت پیدا کرائیں تاکہ وہ اس دنیا میں مایوس نہ ہوں، کام کریں اور آگے بڑھیں۔ تو اس صورتحال کو ہم جائزہ لیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور تھوڑے سے وقت میں ہم نے کام کرنا ہے۔ دونوں طاقتوں کو اچھی طرح استعمال کرنا سیکھیں، جسمانی اور روحانی دونوں طاقتیں جو ہیں جتنی پاورفل ہوں گی ہم اتنے آگے جائیں گے۔ لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنی پوری توانائی اس کے راستے میں لگائیں، کوششیں کرتے رہیں۔ ترقی تبھی ملتی ہے جب لوگ اپنے آپ کو مخلص ہو کے لگے رہتے ہیں کام کرنے میں، اور اپنی قوتوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، امکانات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہماری جسمانی اور روحانی، اور ان 10 دنوں میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، کام کریں اور آگے بڑھیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔